السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمیٰ کی چاروں بیٹیاں پڑھی لکھی تھیں، لیکن ان میں سے تین نوکری کرتی تھی۔ ایک بیٹی جو نوکری نہیں کرتی تھی، اس کی شادی ایک غریب گھر میں ہو گئی تھی۔ جب سلمیٰ کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا تو نوکری کرنے والی تینوں بیٹیاں جان بوجھ کر ماں باپ کا خوب پیسہ خرچ کرتیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں روتی کہ کاش وہ بھی کما رہی ہوتی تو ماں پر خرچ کرتی۔ جب سلمیٰ کے بیٹے کی شادی تھی، سب بہنوں نے بھائی کو سونے کی انگوٹھیاں پہنائیں تاکہ غریب بہن اور اس کے شوہر کی بے عزتی ہو، لیکن اچانک سب حیران رہ گئے جب غریب بہن اور بہنوئی نے بھی تحفہ پیش کیا۔ آج اتوار کا دن تھا، صبح کے 10 بج رہے تھے، لیکن گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلمیٰ کی بڑی تینوں بیٹیاں چھٹی کے باعث ابھی تک اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلی تھی۔ صرف سب سے چھوٹی بیٹی عائشہ تھی جو گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ کمرے سے افشاں باہر نکلی تو اس نے حکم دیا، عائشہ جلدی سے حلوہ پوری بناؤ، آج میں اپنی چھٹی بھرپور انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ تم تو سارا دن گھر میں ہی رہتی ہو، تمہیں کیا خبر کہ نوکری کرنے والوں کے لیے چھٹی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ افشاں پیلے رنگ کا سوٹ پہنے، بال ڈائی کیے اور چمکدار چہرہ لیے نکلی۔ وہ اپنی تنخواہ کا آدھے سے زیادہ حصہ اپنے اوپر ہی لگاتی تھی۔ عائشہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سانولی رنگت اور کاموں کی زیادتی سے مزید دبی دبی سی ہو گئی تھی۔ سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہنے کی وجہ سے اسے اپنی دیکھ بھال کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں جا کر حلوہ پوری بنانے لگی۔ اتنے میں باقی دونوں بہنیں بھی جاگ کر کمرے سے باہر آ گئیں اور اب ڈائننگ ٹیبل پر شور مچا رہی تھیں۔ عائشہ کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ صرف میٹرک پاس تھی، کیونکہ اللہ نے اسے اتنی ہی سمجھ دی تھی کہ دوبارہ فیل ہونے کے بعد بہنوں نے اس پر مزید پیسے خرچ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ عائشہ کو یاد تھا جب اس نے آفشاں سے کہا تھا وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے، تو آفشاں نے طنزیہ انداز میں کہا تھا، کیا کرو گی پڑھ کر، پہلے ہی 12 فیس ضائع کر چکی ہو، اور ویسے بھی ہم تینوں نوکریاں کر رہی ہیں۔ چھوٹا احسن ابھی پڑھ رہا ہے، تم گھر کے کام کر لیا کرو، امی گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، ہمیں بھی تو واپس آنے پر کھانا بنا ہوا چاہیے، اگر تم بھی نوکری کرنے لگو گی تو کھانا کون بنائے گا۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ایک اچھی نوکری کرے، لیکن باقی تینوں بہنوں کا خیال تھا کہ اس کا کام صرف گھر سنبھالنا ہے۔ عائشہ نے خاموشی سے ہاں کر لی۔ ایسے بھی سلمیٰ بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی۔ بیوی کی لمبی زندگی تنہا بچوں کی پرورش کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی۔ عائشہ نے حلوہ پوری اور ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لا کر رکھا۔ بہنوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، واہ جی واہ، گھر میں رہنے والی لڑکیوں کے تو بڑے مزے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتی ہیں، اپنی مرضی سے سوتی ہیں، اور سارا دن ٹھنڈی ہوا کے سامنے لیٹی رہتی ہیں، انہیں کیا خبر کہ نوکری کرنے والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آفشاں سے چھوٹی سائرہ عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کرنا کیسا ہوتا ہے۔ پھر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، لیکن ابھی اس نے ایک ہی لقمہ لیا تھا کہ آفشاں نے اسے ٹوک دیا، یہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوبارہ گرم کر کے لاؤ۔ عائشہ خاموشی سے اٹھ گئی اور چائے گرم کر کے لے آئی تو سائرہ منہ بنا کر بولی، مجھے تو یہ حلوہ پوری پسند ہی نہیں، پتہ نہیں کیسی بنی ہے، میرے لیے انڈا پر آٹھا بنا دو۔ عائشہ الٹے قدموں واپس کچن میں چلی گئی اور انڈا پراٹھا بنا کر لے آئی۔ اتنے میں چھوٹا بھائی احسن بھی جاگ کر آ بیٹھا۔ ساری بہنیں اس پر پیار لٹا رہی تھی۔ عائشہ کو بھی وہ بہت پیارا لگتا تھا، لیکن احسن اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کی ساری توجہ صرف ان بہنوں پر رہتی جو نوکری کرتی تھیں اور جن کے پرس ہمیشہ پیسوں سے بھرے رہتے تھے۔ اس وقت بھی جب عائشہ نے اس کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو احسن فوراً بولا، او یار تم اٹھ جاؤ یہاں سے، کچن میں کام کر کے آئی ہو، تم سے لہسن پیاز اور پسینے کی بو آ رہی ہے۔ او افشاں آپی، آپ میرے پاس بیٹھیں، آپ سے تو کتنی اچھی خوشبو آتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ آپ 30 سال سے اوپر کی ہو چکی ہیں، آپ اپنی اتنی کیئر کرتی ہیں، ذرا عائشہ کو بھی سکھا دیں، ہر وقت بس کام والی بنی رہتی ہیں۔ احسن نے اتنی سختی سے کہا کہ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ افشاں ایک نخرے سے مسکرائی اور جا کر بھائی کے برابر بیٹھ گئی۔ جب عائشہ شرمندہ ہو کر ایک کونے میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ ٹھنڈی پڑی ہوئی 2 پوری اور چائے کا ایک کپ عائشہ کے حصے میں آیا۔ شام کو کچھ مہمان آنے والے تھے آفشاں کے رشتے کے لیے۔ سلمیٰ بیگم نے اچانک یہ بات چھیڑ دی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ افشاں بھی ایسا ایسے مسکرانے لگی۔ سب شام میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ پورا دن سلمیٰ نے گھر کے بہت سارے کام کروائے،
عائشہ کو بھی بہن کی شادی کی بڑی خوشی تھی۔ اس نے دل لگا کر طرح طرح کے پکوان تیار کیے۔ شام کو مہمان آئے تو آفشاں پوری گلی میں جھانکنے لگی کہ دیکھیے وہ کس گاڑی پر آئے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ سسرالی بڑی گاڑی میں آئیں گے، لیکن گلی میں کار کی بجائے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اندر سلمہ بیگم لڑکے والوں کی ساتھ بیٹھی تھی۔ لڑکا معمولی سی شکل صورت مگر نہایت سیدھا سادہ لگ رہا تھا۔ اس کے والدین بھی شریف لوگ معلوم ہو رہے تھے اور بار بار محبت سے آفشاں کی تعریفیں کر رہے تھے۔ سلمہ نے پوچھا، بیٹا کیا کرتا ہے اور کتنا کماتا ہے؟ تو لڑکے کی ماں بولی، بس بیٹا 30,000 کما لیتا ہے، وقت کے ساتھ تنخواہ بڑھتی جائے گی۔ اللہ کا کرم ہے کہ 100 گز کا اپنا مکان ہے اور ایک موٹر سائیکل بھی ہے۔ یہ سنتے ہی آفشاں جو سامنے بیٹھی تھی یکدم چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سب نے دیکھے۔ اس نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ سلمہ بیگم سمجھ گئیں کہ آفشاں کو یہ رشتہ پسند نہیں۔ اس نے خواب بہت اونچے تھے۔ لڑکے والے کچھ دیر تک بیٹھے رہے۔ عائشہ نے ان کے سامنے ایک کھانا لا کر رکھا تو وہ کھا کر خاموشی سے چلے گئے۔ اندر آ کر آفشاں غصے میں بولی، مجھے نہیں کرنی انس کے ساتھ شادی۔ 3 بندے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آئے تھے، مجھے کتنا برا لگا جب میں آفشاں غصے سے بولی، میں موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھوں گی، مجھے تو کسی گاڑی والے کا رشتہ چاہیے۔ ان کے 100 گز کے مکان سے بڑا تو میرا آفس ہے، اور ویسے بھی اتنے عام سے شکل و صورت والے لڑکے کو دیکھ کر مجھے تو گھن آ رہی تھی۔ یہ سن کر سلمہ بیگم کو برا تو لگا، لیکن بیٹے اور بیٹی کے آگے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے پریشانی سے کہا، لیکن بیٹا وہ لوگ کتنے اچھے تھے، انکار کیسے کروں؟ شاہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ ادھر عائشہ اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اچانک آفشاں بولی، امی اپنی عائشہ کا رشتہ کر دیں اس لڑکے کے ساتھ، ویسے بھی دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہے، نہ وہ کوئی خاص ہے اور نہ ہی یہ ان کے لیے روٹیاں بناتی رہے گی اور وہ کما کر لاتا رہے گا، دونوں خوش رہیں گے، آپ ایک بوجھ تو کم ہو جائے گا، ہم ویسے بھی نوکریاں کر رہی ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ افشاں نے بات ختم کر دی، جبکہ عائشہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کس طرح سے بات کر رہی ہے۔ لیکن سلمہ بیگم کو یہ تجویز اچھی لگی کیونکہ وہ اتنے اچھے رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اگلے ہی دن انہوں نے لڑکے والوں کو فون کیا کر کے حامی بھر لی اور بتایا کہ بڑی بیٹی کی بجائے چھوٹی بیٹی کے لیے رشتہ پسند آیا ہے۔ لڑکے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ انہیں تو عائشہ زیادہ پسند آئی کیونکہ وہ سیدھی سادی اور خاموش طبیعت کی تھی۔ چند ہی دنوں میں گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ سلمہ بیگم نے شادی کے اخراجات کے لیے افشاں اور باقی بیٹیوں سے پیسے مانگے، مگر سب نے بات ٹال دی۔ افشاں نے آرام سے کہا، امی اتنی کیا ضرورت ہے عائشہ کی شادی پر پیسے لٹانے کی؟ اسے ویسے بھی مہنگے کپڑوں اور جوتوں کی عادت کہاں ہے؟ بس 2-3 سستے سوٹ لے آنا اور گھر میں جو برتن پڑے ہیں جو کبھی استعمال نہیں ہو وہ ڈبوں میں بند کر کے دے دینا، کام چل جائے گا۔ یہ سن کر سلمہ بیگم کا دل بجھ گیا، لیکن ان کے پاس اپنا 1 روپیہ بھی نہیں تھا کیونکہ گھر کا سارا خرچہ بیٹیاں ہی چلاتی تھی۔ عائشہ کے دل میں اپنی شادی کی کئی خواب تھے، مگر بہنوں نے سب پر پانی پھیر دیا۔ جہیز کے نام پر گھر کے پرانے برتن ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیے۔ ایک سونے کا سیٹ باہر سے منگوایا جو اتنا ہلکا تھا ہاتھ میں لیتے ہی ٹوٹنے لگتا۔ عائشہ چاہتی تھی اپنے کپڑوں اور جوتوں خود پسند کرے، مگر افشاں بازار گئی، 2-3 سستے سوٹ لے آئی اور پھر اس نے اپنی الماری سے وہ کپڑے نکالے جو مہنگے بنوائے تھے مگر اسے پسند نہیں آئے تھے اور جلدی جلدی عائشہ کے سوٹ کیس میں ڈال دیا۔ عائشہ یہ سب دیکھتی رہی کہ مگر کچھ نہ بولی۔ وہ اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی کا دن قریب آیا تو دولہا والوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ شادی کا جوڑا افورڈ نہیں کر سکتے، لہذا لڑکی والی اپنی مرضی سے دلہن کا لہنگا دے دیں۔ یہ سنتے ہی افشاں غصے سے بھڑک اٹھی، ہم 10-15 ہزار کا لہنگا لا کر پہناؤ اس مہارانی کو، میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔ اس کے غصے میں چلاتے ہی سلمہ بیگم کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ افشاں نے جب دیکھا کہ ماں کے دل میں اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے، افشاں فوراً چھوٹی بہن سائرہ کو ساتھ لے کر بازار گئی اور کرائے پر لہنگا لے آئی۔ لہنگا واقعی اچھا تھا، لیکن عائشہ سے اس نے جھوٹ کہا کہ یہ خرید کر لائی ہوں۔ شادی کے دن دولہے والوں عائشہ کے لیے اچھے تحفے لائے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ شادی حال میں ہو، مگر افشاں نے انکار کر دیا کہ گھر سے ہی رخصتی ہوگی۔ اس کے حکم کے آگے کون بول سکتا تھا؟ سادگی کے ساتھ عائشہ کی شادی ہوئی اور وہ اپنے شوہر آصف کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ آصف سیدھا سادہ مگر اچھا انسان تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ عائشہ کی شادی کی خوشیوں کو پورا کرے۔ عائشہ بھی لالچی لڑکی نہ تھی،
دونوں نے ایک دوسرے کو پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آصف کی صورت میں عائشہ کو خوشیاں اور ایک نئی دنیا ملی تھی۔ وہ غریب ضرور تھا مگر دل بڑا رکھتا تھا۔ سوگاز کے اس چھوٹے سے گھر میں آصف نے عائشہ کو رانی بنا کر رکھا، اور اس کی تنخواہ معمولی تھی۔ مہینے کے آخر تک اکثر گزر بسر مشکل ہو جاتی، کبھی راشن ختم ہو جاتا، کبھی بل بھرنے ہوتے اور قرض خور دروازے کھٹکھٹاتے جبکہ ان کے پاس دینے کو ایک پیسہ بھی نہ ہوتا۔ مجبور ہو کر وہ تنخواہ کا انتظار کرتے رہتے، لیکن عائشہ نے کبھی شکایت زبان پر نہ لائی۔ انہی دنوں میں وہ اپنی ماں سلمہ بیگم سے ملنے آئی تو گھر میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ عائشہ نے پوچھا، امی کیا کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ کیونکہ سب بہنیں خوب تیار بیٹھی تھی۔ خود سلمہ بیگم نے بھی اچھا سا جوڑا پہن کر رکھا تھا۔ سلمہ بولی، ہاں بیٹا، آج احسن کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ لڑکی ڈاکٹر ہے اور بہت امیر گھرانے سے ہے۔ رشتہ افشاں نے دیکھا ہے۔ یہ سن کر عائشہ دنگ رہ گئی، اسے تو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں افشاں اور سائرہ اندر سے نکلیں اور ساتھ چھوٹی بہن فاطمہ بھی تھی۔ افشاں نے آگے بڑھ کر کہا، احسن کا رشتہ طے ہو رہا ہے، شادی کی شروعات ہے، تو ہم نے سوچا کہ امی کو گفٹ دیں۔ اس نے ایک نہایت قیمتی جوڑا سلمہ بیگم کے سامنے رکھ دی اور فخر سے بولی، یہ پورا 1 لاکھ کا جوڑا ہے، میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ سائرہ نے بھی فوراً پارس سے سونے کے کنگن نکال کر ماں کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ میں بڑے دنوں سے پیسے جمع کر رہی تھی، یہ کنگن خاص آپ کے لیے بنوائے ہیں۔ چھوٹی فاطمہ نے بھی ایک مہنگی کشمیری شال ماں کی گود میں رکھ دی۔ سلمہ بیگم یہ سب قیمتی تحائف دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی عائشہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑی، جہاں معمولی سی گھسی ہوئی چپل تھی اور بدن پر پرانی ساڑی نما میلا جوڑا۔ اس کے پاس ماں کو دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ افشاں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں دوں گی ماں کو، اب تو تم شادی شدہ ہو، اپنے گھر کی ہو، تھوڑی سی شرم کر لیا کرو، کوئی گفٹ ہی لے آیا کرو آتے وقت۔ ارے زیادہ نہیں تو 1 کلو کھالی لے آؤ، پتہ ہے تمہارا شوہر غریب ہے۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ کہہ دے، آپ لوگوں نے تو اپنی کمائی سے امی کو تحفے دے دیے، اگر مجھے نہ پڑھنا دیا نہ نوکری کرنے دی تو میرے پاس پیسے کہاں سے آتے؟ لیکن ہمیشہ کی طرح وہ چپ ہوئے۔ گھر میں تیاریاں زوروں پر تھی۔ عائشہ کے آتے ہی سب نے سکون کی سانس لی۔ ساحرہ نے چمچ ہانڈی میں رکھ کر کہا، امی یہ کھانا مجھ سے تو نہیں مر رہا، عائشہ سے کہیے مجھ سے پریکٹس ہے، اور خود باہر نکل گئی۔ سلمہ بیگم کے کہنے پر عائشہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور پورے دل سے کھانا تیار کیا۔ شام کو جب مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو سب بہنیں لڑکی والوں کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بڑے جوش خوشی کے ساتھ سب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور اونچی اونچی کہکے لگا رہے تھے۔ کمرے میں کہنکوں اور باتوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عائشہ بھی جلدی سے کھانا بنا کر اندر جانے لگی، مگر اچانک افشاں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے بولی، اس گھٹیا حلیے میں اندر جا رہی ہو، سب کو لگے گا کہ تم کام والی ہو۔ اپنے کپڑے دیکھے ہیں، کس تیسرے درجے کے بازار سے خرید کر لائی ہو؟ انسان کو اگر اپنی عزت نہیں تو کم از کم دوسروں کی عزت کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ ہماری بدنامی مت کرو۔ عائشہ نے گھبرا کر اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی جو پہلے ہی اچھے نہیں تھے اور کچن میں کام کرنے کے بعد مزید خراب لگ رہے تھے۔ افشاں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اندر آنے کی ضرورت نہیں، ورنہ کہیں رشتہ ہی نہ ٹوٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب گھر کی خوشیوں میں بھی اس سے شامل کرنے سے جان بوجھ کر الگ کیا جا رہا تھا۔ وہ کچن میں ہی جا کر بیٹھ گئی اور اندر سے ہی ہنسی مذاق کی آوازیں سنتی رہی۔ احسن کے رشتے والے بہت خوش تھے، انہوں نے جلدی شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ عائشہ سارا وقت کچن میں سب کی فرمائشیں پوری کرتی رہتی۔ کھانے کے بعد چائے اور کافی کا دور بھی اسی نے بنایا۔ جب مہمان رخصت ہو گئے تو وہ خاموشی سے کچن سے نکلی۔ اتنے میں آصف دروازے سے اندر آیا تو سلمہ بیگم کو خوش ہو کر بولی، ارے بیٹا تم آ گئے۔ افشاں اسے دیکھتے ہی اٹھ کر چلی گئی اور باقی بہنوں نے بھی برا منہ بنا لیا۔ کوئی بھی اپنے غریب بہنوئی کو عزت دینے پر تیار نہ تھا۔ آصف کو شرمندگی سی ہونے لگی۔ عائشہ جلدی سے اپنا بیگ لے کر آ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر آصف چونک گیا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ اس نے پوچھا، مگر عائشہ نے بات ٹال دی۔ میرے سر میں درد ہے۔ سلمہ سے مل کر وہ دونوں واپس اپنے گھر آ گئے۔ پورے رات سے عائشہ چپ رہی اور گھر میں آ کر بھی خاموش رہی۔ آصف نے محسوس کیا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا عائشہ، اتنی اداس کیوں ہو؟
کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ کچھ لمحہ سوچنے کے بعد عائشہ نے ہمت کر کے کہا، احسن بھائی کی شادی 15 دن بعد ہے، سب بہنیں امی اور بھائی کو تحفہ دیں گے، لیکن ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر آصف خاموش ہو گیا اور پھر آہستہ سے بولا، تمہیں پتہ ہے نا، دفتری حالات خراب ہیں، میری تنخواہ سے بمشکل گھر کے خرچے پورے ہوتے ہیں، امی کی دوائیاں، ابو کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کرنا، سب اسی سے ہوتا ہے۔ ایسے میں مہنگا تحفہ دینا میرے پاس میں نہیں۔ اس کی آواز میں شرمندگی تھی۔ عائشہ گھبرائے گئی۔ وہ آصف کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی ہے کہ آصف کتنا اچھا ہے اور اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس لیے اس نے بات بدل دی اور دونوں تھوڑی ہی دیر بعد کسی اور بات میں مصروف ہو گئے۔ اگر دل ہی دل میں عائشہ نے سوچ لیا کہ وہ ایسے کی شادی پر اپنی اور آصف کی بے عزتی ہرگز نہیں ہونے دیں گی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ سلمہ بیگم روز فون کر کے عائشہ کو بلوا لیتی۔ فیصلہ کیا گیا کہ احسن کی شادی پر بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ افشاں، سائرہ اور فاطمہ نے اپنے لیے برانڈڈ اور مہنگے جوڑے خریدے، امی کے لیے بھی قیمتی سوٹ منگوائے۔ افشاں بار بار چیزیں دکھاتی اور طنزیہ لہجے میں کہتی، تم نے اپنے لیے کیا خریدا ہے؟ دیکھ لو، اگر تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہیں تو مجھے بتا دینا، میں اپنا کوئی پرانا سا جوڑا استری کر کے رکھ دوں گی جو تمہارے نئے کپڑوں سے بھی بہتر ہوگا۔ لوگوں کے سامنے ہماری عزت مت خراب کرو۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے دل بیٹھ جاتا۔ اس کی بہنیں ہی اس کی سب سے بڑی توہین کرنے والی تھی۔ شکر ہے کہ باقیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ احسن کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ افشاں اور سائرہ نے عائشہ سے کئی گھر کے کام کروائے۔ سلمہ بیگم کو دکھ ہوتا اور وہ منع بھی کرتی، مگر افشاں ان کی ایک ہی نہیں سنتی تھی۔ دن گزرتے گئے، آصف نے بھی عائشہ کے بار بار میکے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ آخرکار احسن کی شادی کا دن آ پہنچا۔ گھر کی خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی اور افشاں نے دل کھول کر پیسے خرچ کیے تھے۔ احسن اپنی بہنوں کے احسان تلے دب چکا تھا، ویسے بھی وہ ذرا لالچی مزاج کا تھا۔ بہنیں جو ہر وقت جیب سے پیسے نکال کر اس کے حوالے کرنے کو تیار رہتی تھی، وہ انہی کی سنتا تھا۔ آج بھی اسے دولہا بنایا جا رہا تھا اور سب بہنیں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ عائشہ صاف محسوس کر رہی تھی کہ اگر باقی بہنیں کوئی بات کرتی تو احسن مسکرا کر جواب دیتا، لیکن اس کی بات پر منہ بسور لیتا۔ آخرکار اس نے پوچھ لیا، آصف بھائی نہیں آئے ہیں کیا؟ یہ سنتے ہی سائرہ طنزیہ بولی، آ جائے گا، اپنی کھٹارا موٹر سائیکل پر پڑپڑاتے ہوئے۔ کون سا لینڈ کروزر میں آ رہا ہے جو تمہیں اتنا انتظار ہے؟ یہ سنتے ہی سب زور سے ہنس پڑے اور عائشہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ ایسے کی بارات نکلی تو آصف بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آ پہنچا۔ شادی حال پاس ہی تھا جہاں لڑکی والے منتظر تھے۔ حال پہنچتے ہی ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ عائشہ خاموشی سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور وہ ان امیر لوگوں کے درمیان کسی طور فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح اور رسموں کے بعد احسن کو دولہے کے برابر بٹھا دیا گیا۔ افشاں، سائرہ اور فاطمہ مہنگے کپڑوں اور بھرے بھرے میک اپ کے ساتھ فخر سے بیٹھی تھی۔ سلمہ بیگم بھی مہنگے جوڑا پہنے ساتھ بیٹھی تھی اور سب رشتہ داروں ان کے ارد گرد جمع تھے۔ کیمرے کا رخ اسٹیج کی طرف تھا۔ اتنے میں افشاں اپنی جگہ سے اٹھی اور بلند آواز میں بولی، احسن ہمارا اکلوتا بھائی ہے، ہم چاروں بہنوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی زندگی بنانے سے پہلے اس کی شادی کریں گے۔ آج احسن کی شادی پر ہم بہنیں اسے ایک تحفہ دینی چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب رشتہ دار دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ تینوں بہنیں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، بس عائشہ تھی جو ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ افشاں ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ عائشہ کی بے عزتی ہونے والی ہے۔ اس نے پرس سے ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی نکالی اور احسن کو دیتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی ہم تینوں بہنوں کی طرف سے ہے۔ احسن کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ تبھی ایک رشتہ دار بول پڑا، ارے تو عائشہ نے کیا دیا؟ تم نے اس کا نام تو لیا ہی نہیں۔ یہ سن کر افشاں کے لبوں پر غرور بھری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ طنز سے بولی، ہاں عائشہ، تم اور آصف بھائی احسن کے لیے کیا لائے ہو؟ آخرکار تم ہی تو شادی شدہ بہن ہو اور آصف واحد بہن ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے ہے نا؟ تینوں بہنیں مذاق اڑاتے انداز میں عائشہ کی طرف دیکھنے لگی۔ سائرہ نے مزید زہر بولا، ارے اس کی اتنی حیثیت کہاں کہ کچھ دے سکے، زیادہ نہ دیکھو اسے، کہیں کچھ مانگ ہی نہ لے، شاید بول دے کہ ہمیں مہینے کا راشن دے دو یا بجلی کا بل بھر دو۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔ عائشہ کا دل ڈوب گیا، وہ انتہائی شرمندہ ہو گئی۔
لیکن اسی لمحہ آصف اس کے برابر آ کھڑے ہوئے۔ عائشہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے شکر گزاری سے دیکھا۔ آصف نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، احسن، میں تمہارا اکلوتا بہن ہوئی ہوں اور عائشہ تمہاری بہن ہے۔ ہم دونوں بھی تمہارے لیے شادی کا تحفہ لائے ہیں۔ یہ سن کر سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ عائشہ اور آصف آگے بڑھے اور ایک لفافہ احسن کی طرف بڑھا دیا۔ احسن نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور اس کی دولہن بھی حیران رہ گئی، کیونکہ اس سے تو ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ عائشہ اور آصف کسی کام کے نہیں اور ان سے کسی چیز کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ احسن نے لفافہ کھولا تو اندر سے 7 دن کا مری اور کشمیر ہنی مون پیکیج نکلا۔ یہ ان دونوں کا گفٹ تھا۔ عائشہ اور آصف مسکرا رہے تھے، جبکہ باقی تینوں بہنوں کے منہ حیرت کے مارے کھلے رہ گئے۔ سب لوگ انہیں دیکھتے رہ گئے، کیونکہ یہ اب تک کا سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ نادیہ بھی خوشی سے نہال ہو گئی اور اس نے محبت سے عائشہ کا ہاتھ تھام کر کہا، بہت شکریہ، آپ باقی بہت اچھی ہیں۔ باقی سب نے احسن کو گفٹ دیا، لیکن آپ نے میرے بارے میں سوچا۔ آپ کا یہ تحفہ میری زندگی بھر کے لیے آپ کی عزت بڑھائے گا۔ یہ سنتے ہی عائشہ کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی، جبکہ باقی تینوں بہنیں اندر ہی اندر جل بھن گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ اور آصف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ سب رشتہ دار عائشہ اور آصف کی تعریفیں کرنے لگے۔ عائشہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج اس نے اپنی بھابھی کے دل میں جگہ بنا لی اور اب ہمیشہ میکے میں اس کی عزت بڑھے گی ہے۔ دادی باقی تینوں نندوں اور ان کو غرور بھرے رویے کی وجہ سے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ شادی کی باقی رسومات جاری تھی کہ افشاں اور اس کی دونوں بہنیں لپک کر عائشہ کے پاس آئیں اور تنزیہ بولی، بہت چالاک ہو گئی ہو، سچ بتاؤ اتنا پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کہیں ہمارے گھر سے تو نہیں چرائے؟ عائشہ مسکرا کر بولی، آپ ساری زندگی مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن یہ بھول گئیں کہ جس کا اللہ پر یقین ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا۔ مجھے پتا تھا بھائی کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینا ضروری ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ان پیسوں سے میں نے کمیٹی ڈالی تھی اور اس بار کمیٹی اٹھا کر یہ پیکیج خریدا ہے۔ مجھے خوشی ہے کیونکہ میرا بھائی اور بھابھی کی خوشی ہی میری خوشی ہے۔ اس کے لہجے میں سکون تھا۔ تینوں بہنوں کے چہروں نفرت سے سیاہ پڑ گیا۔ آصف پلیٹ میں کھانا لیے عائشہ کے پاس آیا اور بولا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جلدی سے کھانا کھاؤ، تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری کتنی فکر رہتی ہے۔ اس نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ افشاں اور سائرہ حیران رہ گئی کہ عائشہ غربت کے باوجود اتنے خوش کیوں رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی اور سکون کی لالی کیوں ہے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے پاس اصلی دولت تھی، شوہر کا سچا پیار، جو ان تینوں میں سے کسی کے نصیب میں نہیں تھا۔ عائشہ اور آصف ایک دوسرے سے ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ آصف اس کو محبت سے کھانا کھلا رہا تھا، جبکہ باقی تینوں بہنیں اپنے مہنگی کپڑوں اور زیورات کے ساتھ خالی ہاتھ کھڑی رہ گئیں۔ احسن بھی اپنی دلہن نادیہ کے ساتھ بیٹھا بہنوں کو بھول گیا، اور اس وقت عائشہ کی بہنوں کو احساس ہوا کہ جو ساری زندگی روپے پیسوں کی چمک دکھا کر اسے نیچا دکھاتی رہیں، آج عائشہ کے مقابلے میں ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ ناظرین، آپ کو اگر آج کی ہماری کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں سے سبق مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی موٹیویشنل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔